یس بولیے. ہاں کونوا قوامین بالقسط, انہوں نے پڑھی سورہ آل عمران کے 103 نمبر کی ایک بہت مشہور و معروف آیت کہ کونوا قوامین بالقسط. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دراصل ایک درمیان امت مسلمہ کو دراصل قوام بنایا گیا. اور شہداء, یہ آپ شاہد ہے, شہادت دینے والے. اور کوئی آیت بتایا آپ, اور کوئی آیت؟ یس بتائیے. ایگزیکٹلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس بہت شکریہ, اس آیت کریمہ میں امت کی شہادت کی رسپانسبلٹی کو بہت اجاگر فرمایا اور یہ کہہ دیا کہ آپ کیسی شہادت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے بارے میں یہ بتایا گیا. اور بھی کوئی بات ہے جی؟ سورہ نساء کی ایک بڑی آیت ہے, 41 نمبر کی آیت, کسی کو یاد ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 41, اس کا ایک کلائمیکس ہے جس کلائمیکس میں آیت کا نزول ہو گیا. کلائمیکس اگر نہ بھی بتائے تو آیت بتا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں جو حدیث بولنے جا رہے ہیں. فرماتے ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہے. ہاں, اور تشریف فرمائے, ان کو دیکھا کہ میں آ گیا تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود تم آ گئے, مجھے قرآن پڑھ کر سنا دو. وہ کہتے ہیں کہ گفتگو شنید ہو گئی, تھوڑا ڈسکس ہوا, میں کیسے سناؤں, آپ سنیں گے, ایسا ساری باتیں ہو گئی. کہاں ٹھیک ہے سناتے, سنا دیے. کیا سنایا؟ سورہ نساء سنائی. 1 2 3 4 5 پوری آیت 40 تک پڑھے اور آیت نمبر 41 پڑھ دیے. اور 41 جیسی آیت نمبر پڑھے تو کہتے ہیں کہ میں نے جیسی آیت پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سن رہے تھے, میں نیچے سر ڈال کر آیت پڑھ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جیسی سورہ نساء کی آیت پڑھی تو مجھے ایک رقت بھری آواز آئی, درد میں ڈوبی ہوئی آواز آئی, رونے کی آواز آئی, بہت ہی عجیب سی آواز ہے. اور وہ آواز یہ تھی کہ عبداللہ بن مسعود بس کرو, اب مجھ سے سنا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں جیسی میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, رقت طاری ہے, چہرہ بدل گیا اور اب کپ کپا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ عبداللہ بن مسعود میں نے سن نہیں سکتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلاوت روک دیا. یہ حدیث ختم ہو گئی, بخاری مسلم میں لکھا ہے. حدیث کا میننگ یہ بن گیا کہ آخر وہ آیت کا مفہوم کیا تھا. جس آیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا, جس نے آپ پر رقت طاری کر دی, جس نے آپ کو اس کیفیت میں ڈال دیا, وہ آیت دراصل یہ تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ دن قیامت کا کیسا دن ہوگا. جی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. لاسٹ ورڈ ہے شہیدہ, یہی شہیدہ کو ہم لانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ وقت کیا ہوگا جس میں ہم ساری امتوں کو قیامت روز قیامہ جمع کریں گے اور ان تمام امتوں پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم شاہد بنائیں گے. ایسا کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاہد ہونے کی اس رسپانسبلٹی کو جیسے سنا آپ رونے لگے, رقت طاری ہو گئی اور یہ محسوس ہو گیا کہ ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے. میرے بھائیو, یہ 3 اصطلاحوں میں آج پوری امت کنفیوزڈ ہے. اب میں لنکنگ ورڈز کیا ہمارے تھے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جیسے میں نے پیچھے کہا تھا آپ سے, اور وہ بات یہ ہے کہ پوری امت ان اصطلاحوں کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنا صحیح لائن آف ایکشن رننیتی نہیں بنا پا رہی, اپنا لائحہ عمل متعین نہیں کر پا رہی کہ وہ کیا حقیقتاً اصلاح امت کے لیے ہیں یا وہ بلاغ کا کام کرنا چاہتی ہیں, وہ شاہدین انسانیت بنے گی یا پھر وہ تبلیغ کا اور دعوت کا کام کرے گی. یہ اصطلاحوں کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر ہو رہا ہے یہ کہ امت کچھ کام کر رہی ہے اور سمجھ رہی کہ ہم پورا کام کریں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج دوپہر میں کھانا کیا بنائیں گے آپ؟ کیا ہے دوپہر میں کھانا کیا بننے والا ہے؟ ہاں قورمہ مانڈا بنتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر جیسے ابھی دوپہر میں قورمہ بنے گا کھانا, یہ بازو کے محلے میں جائے اور بولے کہ دیکھو ہمارے یہاں ابھی ہم دوپہر میں قورمہ بھی تربیت گاہ میں تربیت ہو رہی لیکن پھر بھی ہم قورمہ کھائیں گے آج. تو اس قورمے میں کاجو بھی ہے, بادام بھی ہے, یہ ساری باتیں ایسا بول کر آ جائیں گے آپ. تو یہ گئے مدثر میاں وہاں بولے ایک پڑوس میں ادھر, اب شجاع الدین گئے اور بولے کہ بھائی قورمہ تو بن رہا ہے لیکن آپ بھی آ کر دیکھیے اچھا قورمہ ہے. پھر وہ فیضان الرحمان ناگپور والے کہہ رہے ایسے کیسے لوگ ہیں, وہ گئے بولے بھائی انہوں نے تعریف کیے, انہوں نے آپ کو بلائے, لیکن میں آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہوں, آپ بھی آئیے میرے ساتھ کھانا کھائیے آپ ہمارے صدر حلقہ کے ساتھ. اب یہ 3 لوگوں نے 3 کام کیے. اب یہ 3 لوگوں میں 3 اصطلاحوں کا کام ہو گیا, جو 3 اصطلاحیں میں نے آپ سے کہی. آج پورے انسانوں کو ہم کیا بتا رہے ہیں, اسلام بہت اچھا ہے, کتنا زبردست ہے, دیکھو برقع بھی پہننا سکھاتا ہے, دیکھو ایسا بھی کرتا ہے, دیکھو وہ ساری باتیں آپ نے صرف بتایا ہے جناب,
جس طرح قورمے کی دعوت مدثر نے دی، صرف دعوت نہیں دی تھی، انہوں نے تعارف دیا تھا، ایسا اسلام کا تعارف تو ہم دے رہے ہیں لیکن اسلام کی طرف بلا نہیں رہے ہیں. تو ایک آدمی جس کو آپ نے تعارف کو، کوئی نہیں ہے ایسا جو بھوکا انسان جو زبردستی آپ کے پاس آ کر آپ کے صدر صاحب کے ساتھ کھانا کھائے، کوئی نہیں آئے گا ایسا. آپ کو بلانا پڑے گا، آئیے کھانا کھائیے، انویٹیشن انوائٹ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے پھر کھانا کھائے. آج لوگوں کو ہم نے اسلام کے فیض، برکتیں، ساری باتیں سنائی ہیں مگر بلایا نہیں ہے. آج اسلام کی طرف ہمیں انوائٹ کرنا ہے، آمنترت کرنا ہے. ہم کو انہیں تبلیغ کا کام ایسے ہی دینا ہے جیسے لوگوں کو بلائے کہ آؤ اور ٹیسٹ کیجئے، اسلام کو ٹیسٹ کیجئے، عقیدہ اسلام کو ٹیسٹ کیجئے، یہ ساری باتوں کو ٹیسٹ کیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ واٹ ایگزیکٹلی دا اسلام. یہ میرے بھائیوں جب ہم بتائیں گے تو حقیقت میں دعوت ہوگی، ورنہ اسلام کا تعارف الگ بات ہے، اسلام کا انٹرو دینا ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اور اسلام کی طرف بلانا ایک الگ بات ہے. آج امت کی ذمہ داری اس موجود دور میں جو ہے وہ اسلام کی طرف بلانے کی ذمہ داری. ہم بلائیں، انوائٹ کریں، آمنترت کریں، اور یہ انویٹیشن، یہ آمنترن پتر کیا ہوگا؟ وہ آپ کا قرآن ہوگا، وہ آپ کی سیرت کی کتابیں ہوگی، وہ مختلف بکس ہوگی، اور آپ کے کلمات خیر ہوگی جو بڑے اخلاص کے ساتھ آپ بیان کریں. کتنا وقت باقی رہ گئے ہیں؟ 10 منٹس باقی ہے. 10 منٹس میں میتھڈالوجی پر بات کریں گے کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ اب یہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، جو ہمارے عنوان کا لاسٹ پارٹ ہے. اب ہم میتھڈالوجی پر بات کریں گے کہ طریقہ کار ہمارا کیا ہے. دیکھیے اسلام کی دعوت ایک نیچرل دعوت ہے، اس کے لیے کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں. دیکھیے بہت سارے لوگ ابھی کیمپ کر رہے ہیں اور امت مسلمہ دعوت دین ضرورت اہمیت طریقہ، یہ اتنا کامن عنوان ہو گیا کہ ابھی بولنے والا جو تقریر کر رہا ہے نا، اس کو یہ معلوم ہے کہ سننے والوں کو اس سے زیادہ معلوم ہے. باہر کی بات، آپ تو بہت ذہین لوگ ہیں، باہر کی بھی بات کہ سامنے والوں کو سب معلوم ہے کہ کیا کیا ہے. تو میتھڈالوجی پر جب بات کی جائے تو میرے بھائیوں آپ کو میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے آپ سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں، اچھا سوئمر بننا چاہتے ہیں، تو اوکے لاسٹ میں بتا دیں. تو اس میں اچھی سوئمنگ کرنے کے لیے کیا ہے ضروری ہے کہ ایک سوئمنگ کے لیے ایک ورک شاپ ہو جس میں ایک اچھا سا انسان تقریر کرے کہ جناب پانی ٹھنڈا ہو کے کیسا بھی ہو، بس ایک چھلانگ لگائیے، پھر دیکھیے ہاتھ پیر ماریے، پھر ایسا کیجیے. اگر ایک انسان ہاتھ باندھ کر پوری تقریر کرتا رہے، آپ کو کتابیں دے دی جائے تو اتنے ڈھیروں کتابیں بھی اگر سوئمنگ پر پڑھ لے آپ، تو میرا خیال ہے میرے بھائیو آپ اچھے سوئمر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ پریکٹیکلی عمل کے طور پر اس ٹھنڈے گرم جیسے بھی پانی ہے اس میں آپ چھلانگ نہ مارے اور ہاتھ پیر نہ مارے. یہی بات ہے کہ ہم نے دعوت دین پر بہت بات کی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، لیکن دعوت دین کو کیسے انجام دے اس کے لیے آپ کو فیلڈ میں ضرور جانا پڑے گا. جب فیلڈ میں آپ لوگ پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، تو لوگ جو کوشچنز کرتے ہیں یہ کوشچنز اپنے آپ میں آپ کو ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. جیسے آپ اسلام کی دعوت دینے جائے، لوگ آپ سے کوشچن کریں، آپ اس کا آج جواب نہ دے سکے، آپ اس کا جواب واپس سے آنے کے بعد تلاش کریں، پھر جائیں، پھر اس کے بعد ایک وقت یہ آئے گا کہ سیچوریشن ہو جائے گا، کوئی سوال ایسا نہ ہو جس کا جواب آپ کو معلوم نہیں ہوگا. تو آپ پریکٹیکلی جائیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. اسلام کی دعوت دینے میرا خیال ہے کہ 10 منٹ سوال جواب بھی اس پہ پریکٹیکل چیز سے کچھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ایک چیز میں نے آپ سے بتائی. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دینے میں نیچرل فینامنا کو ہم پیش نظر رکھیں. نیچرل فینامنا سے میری مراد یہ رہے گی کہ ہمارا اخلاص نیت لوگوں کو اظہار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں چیز بتاؤں آپ سے، جو چیز آپ کو یہ بتائے گی کہ دعوت کی میتھڈالوجی کیسے بدلتی ہے، حالات کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی ساتھی ایک آیا، بدوی سلمس میں رہنے والا ایک آدمی آیا اور کہا پرافٹ کیا محمد ہے تمہارا نام؟ ہاں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفہوم حدیث کا طویل حدیث ہے. اگر میں اسلام قبول کروں تو انہوں نے بولے بولو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا وہ جو بکری ہے نا مجھے بکری چاہیے. غریب آدمی سلمس میں رہنے والا کیا توقع کر سکتا ہے؟ وہ چھوٹی سی چیز چاہیے اس کو. اس نے کہا میں اسلام قبول کر لوں تو بکری دیں گے. کہا دیں گے بکری، اب قبول تو کر. جیسے اسلام قبول کیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیاضی کا عالم کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی ویژنری پرسنالٹی تھے، بہت ہی ویژنری، بصیرت افروز نگاہیں تھی آپ کی. آپ نے کہا اسلام قبول، کلمہ ہو گیا، سب پڑھ لیے، اسلام میں آگے داخل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ نبھایا اور کہا کہ دیکھو وہ ساری جو بکریاں چل رہی ہے وہ پورا ریوڑ، اب وہ ریوڑ پورا ایک بکری نہیں، پورا ریوڑ تمہارا ہے. لوگ دیکھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدوی ہے، اس کو ایک بکری میں کافی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ایک بکری کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. ساری بکریاں ریوڑ ہانکتے 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 اپنے سلمس علاقے میں پہنچ گیا. ادھر علاقے پہنچا جہاں کا وہ رہنے والا تھا. وہاں جیسے ہی پہنچا تو لوگوں نے دیکھا ارے کیا لاٹری تو نہیں تھی، یہ لاٹری تو نہیں لگی، کیسا ہو گیا؟ آدمی غریب پیدل گیا، اتنی ساری بکریاں کہاں سے لا لی اس نے؟ پوچھے کیسا ہو گیا بھائی، کیا کام ہو گیا تمہارا؟
تو کہا کہ دیکھو میں ایک ایسے شخص کو جاننے لگا جو نبی ہے، اور اس کی فیاضی کا عالم یہ ہے کہ ہواؤں کے رخ پر اس کی فیاضی بہتی ہے. میں نے اسے ایک بکری مانگا، انہوں نے پورا ریور دے دیا. کہا اے لوگوں تمہاری بھلائی ہے کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. اب وہ اللہ کے دین کا دائی ایسے بن گیا. لوگوں نے پھر بعد میں لکھا ہے سیرت پر کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ پھر وہ پورے قبیلے کے قبیلے آئے، اور کس کو بکری چاہیے کسی کو کیا ہے، لیکن سب لوگوں نے اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پیٹ کا بھی انتظام کیا، دل کا بھی انتظام کیا، اور ان کے دراصل روحانیت کا بھی انتظام کر کر ان کو اسلام سے نواز دیا. آج اگر کالجز میں آپ پڑھتے ہیں، آپ نوٹس دیجیے، نوٹس کی بہت لالچ ہوتی ہے. نوٹس کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں دے کر اسلام قبول کروایا تھا، کہ آپ نوٹس دے کر اسلام نہیں قبول کروا سکتے ہیں. آج کی سب سے بڑی نیڈ کیمپسز میں جو ہوتی ہے وہ اچھی نوٹس ہوتی ہے. آپ نوٹس دیجیے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیجیے، آپ اچھے تھاٹ شیئر کیجیے، کچھ نہ کچھ آپ خدمت خلق کا ایسا مجسم پیکر بنے کہ جس کے ذریعے لوگ آپ کے ذریعے اٹریکٹ ہو، اور یہ اٹریکشن آپ کی پرسنالٹی کا نہیں بلکہ اسلام کا اٹریکشن بنے. اس بات کی ہم نے کوشش کرنی چاہیے. دوسری مثال دینا چاہتا ہوں، اور دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی ہے کھڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہاں بیٹھے، ایک انسان کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لکڑی کو، تھوڑا امیجن کر لیجئے، آپ ذرا تصور کیجئے. ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں لکڑیوں کا بوجھ ہے، لکڑیوں کا بڑا کھڈا. امیجن کریں سب لوگ، کیا کریں ابھی تک. ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں لکڑیوں کا بوجھ ہے، بڑا غریب ہے، پسینہ بہ رہا ہے، پھٹے پھٹے کپڑے ہیں، اور جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے. امیجن ہو گیا سب کو. اب ذرا دیکھیے، کوئی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ غلام ہے. لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دوڑے 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 تشریف لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری طرف آئے تو میں نے محسوس کیا کہ میں تو غریب انسان، میں مجبور، کیسے میرے پاس نہیں آئیں گے، شاید چلے جائیں، بہت بڑی پرسنالٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ وہ کہیں نہیں گئے، میرے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے سینے پر مبارک ہاتھ رکھا. اب نبی کا ہاتھ کسی سینے پر پڑے تو پھر تو وائبریشنز ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے شخص کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پائے. اس شخص نے کہا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو محمد تو مجھے کیا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعام دیا، میرے بھائیوں، میں میتھڈولوجی بیان کرنے کے لیے اب تقریر کیا کریں، اس کے لیے بھی تقریر اب الگ سے، اس کے لیے واقعہ مناسب ہو جائے گا. میتھڈولوجی کیا آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر تم اسلام قبول کرے تو محمد کیا دیں گے. اب کس کو دینے کی بات چل رہی ہے؟ آج کے دور کا اگر ایسا آدمی کوئی ہوگا تو کون ہوگا؟ وہ دلت ہوگا آج کے دور میں، جسے آپ مول نواسی کہتے ہیں، چھوٹا سا آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے، اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ دیں گا، الگ بات ہے، لیکن محمد تم کو اپنا بنائے گا، اور محمد تم کو اپنے گلے سے لگائے گا، اور تمہارے جسم کے پسینے کی بدبو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل فرما دے گا. وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میری دل کی دنیا بدل گئی، میں نے اسلام قبول کر لیا. میں بھائیوں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میتھڈولوجی کے عنوان سے کہ ہم نے ایک فرد کی سائیکولوجی کو جاننا، کہ ایک فرد کی سائیکولوجی کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، وہ شخص چاہتا کیا ہے. اگر وہ بہت ہی بھوکا پیٹ ہے، بیچارہ اس نے ٹفن نہیں لایا تھا آج، بڑا بھوکا ہے، اور آپ بولے دیکھو ابھی نا ایک مہم ہے ہماری زون سے سرکولر آیا، سنو ابھی. ارے میں ڈبے نہیں لایا، میں نے ٹفن نہیں لایا. کیسے سنیں گے آپ؟ پہلے کھانا کھلاؤ، ناشتہ کرواؤ اس کو کینٹین میں، آؤ پھر گارڈن میں بیٹھ کے بات کریں. اب وہ پہلے ہی پریشان، اور تم اس کو، اور ایسا نہیں چلتا ہے. میتھڈولوجی یہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکل آسپیکٹ پر بات کریں. ایک اچھا دائی انسان کی نفسیات کو اچھا پہچانتا ہے. اس لیے جب دائی ہوتا ہے، دائی آپ کام کیجیے، آپ سائیکولوجی میں ایم اے مت کیجیے آپ، لیکن دعوت کا کام کیجیے. تو میرا یہ آپ سے ضرور کہنا ہے، بلکہ یہ چیلنج کر دیتے کہ اس پہ اس چیلنج ہی کر دیتے ان کو. اچھے دائی آپ دعوت کا کام کیجیے. دیکھیے پھر آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا، نئے نئے لوگ آپ کو ملیں گے، نئے نئے انسان آپ کو ملیں گے، نئی نئی پرسنالٹیز کو آپ پہچانیں گے، اور ایک شخصیت شناس، فرد شناس، سائیکولوجی کے جاننے والے آپ بن جائیں گے. ایک اچھے دائی کی مثال کیا آپ انسان کو پہچانیں، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور وہ ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے بات کریں. یہ ایک بات تھی. اور یہاں پر ایک مواقع بھی تھے کہ اپارچونیٹیز کیا ہے آج کے دور میں. تو اپارچونیٹیز کے بارے میں کیا کہنا ہے، اس کے بارے میں میری دکھ رہا، اس میں انشاءاللہ بتائیے، آپ نے نشان کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالی اپارچونیٹیز کے بارے میں اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں اس عنوان کے لیے، اور انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو دعوت کے کام کو انجام دینے کی توفیق دے، ہم تمام کو اس کا داعی بنائیں، اور ہمیں اپنی ذات کے شرور سے فطر سے آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.